بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ جناب زینب کے شوہر بڑے بہادر تھے، بڑے عظیم تھے، لیکن کچھ مولویوں کا بیان بھی آج کل ایسا ہی آنے لگا ہے کہ جس سے جناب عبداللہ کی شخصیت کو مجروح کر دیا جاتا ہے۔ جناب محمد حنفیہ کو ایک بیچارہ جس کی کوئی اوقات نہیں ہے، خالی نماز کا بھی ٹھیک سے پابند نہیں ہے، وہ جناب محمد حنفیہ کو گالیاں دے رہا ہے۔ دے رہے کوئی جناب مختار پہ انگلیاں اٹھا رہا ہے، کوئی عبداللہ کو برا کہہ رہا ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ اگر واقعہ کربلا کے بعد زینب نے اپنا تعلق توڑ لیا ہو عبداللہ سے تو تم بھی توڑ لو۔ بتائیے، کیا زینب نے تعلق توڑا عبداللہ سے؟ کیا امام سجاد نے جناب عبداللہ کے لیے کوئی غلط لفظ استعمال کیا؟ تو پھر آج کے چھوٹے سے مولائی کی پہلی تو بات ہے، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں بھی کنٹرول کرتا ہوں، ایسے جاہل کو مولائی کہہ کے لفظ مولائی کی توہین نہ کیا کریں آپ۔ یہ مولائی کا لفظ اتنا پیارا لفظ ہے اور آپ بول رہے ہیں بالکل جاہل جٹ کے اوپر، جسے دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، خالی دیندار بننے کا ناٹک کر رہا ہے۔ یہ سمجھ رہا ہے جیسے میں بڑا حسین والا ہوں، میں بڑا ماتم کرنے والا ہوں، میں بڑا ماتمی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ماتمی ہے، لیکن ماتم سمجھ کے کر، ماتم سنبھل کے کر، ماتم پہچان کے کر۔ پہلے حقیقت تو پتہ نہیں ہے کچھ، اور وہ جناب محمد حنفیہ نہیں گئے وہاں سے، اور یہ ٹھیک آدمی نہیں تھا، محمد حنفیہ ٹھیک آدمی نہیں تھا، عبداللہ ٹھیک آدمی نہیں تھا، مختار ٹھیک آدمی نہیں تھا۔ کمال کا مسئلہ ہے۔ اچھا بتائیے، جب ایسے بھی ٹھیک نہیں رہیں گے تو آپ کہاں سے ٹھیک ہو جائیں گے پھر؟ سب کمال کا مسئلہ ہے بھائی۔ نہیں مطلب جناب محمد حنفیہ ٹھیک نہیں ہے، جناب عبداللہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں آپ کو کچھ وجوہات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مثلا جناب محمد حنفیہ، ان سے یہ سوال خود پوچھا گیا۔ کئی وجوہات، جیسے ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم دین ہیں شیخ مفید علیہ الرحمہ۔ یہ شیخ مفید بتاؤں کون سا مجتہد ہے؟ جس کے پاس خود امام خط لکھا کرتے تھے، امام زمانہ جس کے پاس خط لکھا کرتے تھے۔ اور یہ وہی شیخ مفید ہیں کہ جن کے پاس جو ہے سید مرتضی اور سید رضی کی ماں خواب دیکھ کے جب اپنے بچوں کا داخلہ کرانا ہوا تو شیخ مفید نے دیکھا جیسے جناب زہرا میرے خواب میں آئی اور کہتی ہے میرے حسن و حسین کو تعلیم دو، تو کہتے ہیں میں پوری رات ہو گئی، میں نہیں سویا، بھلا میں اپنے اماموں کو تعلیم کیسے دے سکتا ہوں؟ تو صبح کو دیکھا تو سید رضی اور سید مرتضی کی ماں اپنے دو بچوں کو لے کے آئی، شیخ میرے بچوں کو پڑھاؤ۔ کہا ان کی تمہیں سفارش کی ضرورت نہیں ہے، ان کے داخلے تو رات ہو چکے ہیں۔ سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ، سید مرتضی بڑے مجتہد، بڑے عالم، یہ دو بھائی جن کی زندگی میں یہ موجود ہے کہ انگوٹھی کے بارے میں یا کتاب کے بارے میں اختلاف ہو گیا تو ایک بھائی نے کہا میں لوں گا، ایک بھائی نے کہا میں لوں گا، تو ایک بھائی نے کہا اس کتاب کو وہ لے گا جس نے مکروہ کام نہ کیا ہو، تو دوسرا بھائی کہنے لگا اس کتاب کو وہ لے گا جس نے مکروہ کا ارادہ بھی نہ کیا ہو۔ ارے توجہ چاہتا ہوں، مکروہ کا ارادہ بھی نہ کیا ہو۔ اب اندازہ لگائیے جن کے غلام اتنے پاکیزہ ہو، وعجل، مجتہد کو بھی ٹارگیٹ نہ کیجئے، پہلے اپنی علمی صلاحیت دیکھیے کہ آپ ہیں کیا۔ دو لفظ آپ سے پڑھے نہیں جاتے، دو کتابیں آپ نے اٹھا کے نہیں دیکھی، حدیث کا ترجمہ تم سے ٹھیک سے نہیں ہوتا، اور بس آدمی بولے چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح آپ سنیے، محمد حنفیہ کون سی شخصیت ہے؟ 15 ہجری میں محمد حنفیہ پیدا ہوئے، 15 ہجری میں، جناب عباس سے بھی 10 سال بڑے تھے محمد حنفیہ، اور بہت شجاع اور بہت بہادر، اور سب سے عظیم فضیلت یہ ہے کہ نام بھی محمد ملا ہے۔
نام میری کنیت اور میرا نام محمد حنفیہ کو ملے گا، محمد حنفیہ کو یہ ملا ہے۔ اور اس کے علاوہ ابھی آپ میں ایک بات آپ کو بتا دوں تو آپ کو عقیدہ پتہ چل جائے ان کا۔ جب امام حسن دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، سب بھائیوں کو وصیت کر کے کہا محمد حنفیہ دیکھو بھیا آپ جو ہیں بڑے ہیں، سمجھ رہے ان بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں حسین کے علاوہ، لیکن بھیا دیکھو امامت جو ہے نہ وہ بڑے ہونے سے ملتی ہے اور نہ میراث میں ملتی ہے، امامت اہلیت سے ملتی ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے کہا کہ نہیں آقا میں جانتا ہوں آپ کے بعد امام جو ہیں مولا حسین ہیں، اور میں تو دلیل بھی رکھتا ہوں ان کے امام ہونے کی، اعلمنا ہم سب بھائیوں میں سب سے بڑے عالم حسین ہیں، وَأَحْلَمُنَا سب سے بڑے حلیم ہیں، وَأَقْرَبُنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ رسول کے سب سے زیادہ قریب ہیں، پیدا ہونے سے پہلے بھی سب سے بڑے عالم تھے۔ اور پانچواں جملہ اگر زمین پر رہ کے سن لو تو پتہ کیا کہا محمد حنفیہ نے؟ کہا دنیا قرآن کو جانتی ہے قرآن کے نازل ہونے کے بعد، حسین قرآن جانتے ہیں قرآن نازل ہونے سے پہلے۔ تو ابھی آپ نے دیکھا، اب جس کا ایسا عقیدہ ہو محمد حنفیہ کا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، اور پھر ایک عقیدہ اور بیان کر کے بس میں آپ کی بات کو پھر آگے لے چلتا ہوں کیسے، تاکہ محمد حنفیہ کے چہرے سے یہ غبار صاف ہو جو آج کل ہمارے لوگ لگا رہے ہیں اور نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ ایک دفعہ جنگ ہو رہی ہے، جنگ ہوتے ہوتے مولا علی نے کہا محمد حنفیہ بیٹے جاؤ تم جنگ کرو۔ ابھی جنگ کرنے کے لیے نکلے تو ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ تمہارے بابا کو تم سے کم محبت ہے، حسن و حسین سے زیادہ محبت ہے۔ محمد حنفیہ کا کیا دلیل ہے؟ اچھا دیکھیے لڑانے والے بھی کتنے خطرناک ہوتے ہیں، جو بیٹے کو باپ سے لڑا دیں، یعنی ایسے بھی شیطان ہوتے ہیں۔ آج بھی ان شیطانوں کی کمی نہیں ہے، بھائی کو بھائی سے لڑا دیں، شوہر کو بیوی سے لڑا دیں، ہیں بیٹے کو باپ سے لڑا دیں، یہ کسی کو بھی لڑا سکتے ہیں۔ تو اب سنیے، انہوں نے کہا تمہارے بابا کو، کہا کیوں؟ کہا جب بھی دیکھو تمہیں کو بھیجتے ہیں میدان میں، حسن حسین کو میدان میں نہیں بھیجتے، تمہیں کو میدان میں بھیجتے ہیں۔ محمد حنفیہ کا علم دیکھیے، اس نے کہا اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ کہا کیا؟ کہا اگر تم میدان جنگ میں ہو اور میدان جنگ میں سامنے والے تم پر حملہ کر رہے ہوں اور ان حملوں میں تیر کا نشانہ لگایا ہو تمہاری آنکھوں کا، ایک آدمی نے آنکھ کا اشارہ لیا تمہاری اور تیر آ رہا ہے تمہاری آنکھوں کی طرف، تو مجھے یہ بتاؤ روکو گے آنکھوں سے یا ہاتھوں سے؟ ارے توجہ چاہتا ہوں ہے بھائی، یہ بتاؤ وہ جو حملہ کر رہا ہے اور حملہ کر کے تمہاری آنکھ کا نشانہ لگا رہا ہے، تو بتاؤ ان تیروں کو روکو گے کیسے؟ اپنی آنکھوں سے یا اپنے ہاتھوں سے؟ تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے اگر حملہ آنکھ پہ ہوگا تو میں روکوں گا اپنے ہاتھوں سے۔ کہا بھائی اسی بات کو تو سمجھ لے، حسن و حسین میرے بابا کی آنکھیں ہیں، میں اپنے بابا کا ہاتھ ہوں۔ دیکھا آپ نے محمد حنفیہ؟ یہ بتائیے میں نے دو چیزیں آپ کو بتائیں خالی محمد حنفیہ کے بارے میں، جس کا عقیدہ ایسا ہو اور جو اتنا بڑا شجاع اور بہادر ہو کہ علی کے سامنے بھی جو جنگ کر چکا ہو، تو وہ امام حسین کو چھوڑ سکتا ہے ایسے؟ اب میں بتاتا ہوں وجہ کیا تھی کیوں نہیں گئے۔ تین وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو لکھی شیخ مفید اسی عالم دین نے، جس کا میں نے اتنا بڑا آپ کو حوالہ دیا، شیخ مفید علیہ الرحمہ کا۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ کو خط لکھا تھا امام علیہ السلام نے کہ اگر اے شیخ مفید اگر ہم 1 منٹ کے لیے بھی تم سے اپنی نظریں اٹھا لیں تو زمانہ تم کو پیس کے رکھ دے۔ یہ ہم ہیں جو آپ کو باقی رکھے ہوئے ہیں۔ ہم یہ گمان کر رہے ہیں ہم آل محمد کا تذکرہ کر کے آل محمد کو باقی رکھے ہوئے ہیں، آپ الٹا سوچ رہے ہیں، آل محمد ہمیں باقی رکھے ہوئے ہیں۔ اور یقین نہیں آتا تو ذکر حسین چھوڑ کے دیکھ لیجئے، یہ تم انہیں زندہ نہیں رکھے ہو، یہ آپ کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اصل میں وجہ یہ تھی، بعض علماء نے جیسا علامہ علی نے لکھا کہ مریض تھے، راشا پیدا ہو گیا تھا بدن میں،
تیسرے عالم نے لکھا آنکھیں کچھ کمزور ہو گئی تھیں اور جہاد میں ایسا آدمی چاہیے جس کی آنکھیں تیز ہوں، اس لیے محمد حنفیہ کو نہیں لے گئے۔ دو وجوہات، راشا ہو گیا ایک، آنکھوں کی بینائی تھوڑی کم ہو گئی تھی دو۔ جناب عبداللہ کی سیم پوزیشن یہی ہے، وہ بھی نہیں گئے، مگر جناب زینب سے انہوں نے چلتے ہوئے کہا یہ دو بچے لے جاؤ۔ تو جس کے نائب کی شکل میں اونو محمد ہوں اس پہ بھی آپ کیوں بول رہے ہیں بھائی ممبروں سے؟ چلیے تیسری وجہ جو بڑی عجیب بیان کی شیخ مفید علیہ الرحمہ نے، انہوں نے یہ کہا کہ خود امام نے فرمایا کہ تم کو یہاں رہنا ہے، اے محمد حنفیہ تم کو یہاں رہنا ہے۔ کیوں؟ اب میں وہ عبارت پڑھتا ہوں، علامہ مجلسی نے لکھی، اور لکھی کس نے؟ شیخ مفید نے۔ اما انتا یا اخی فلا، سب جائیں گے مگر میرے بھائی تو نہیں۔ کیوں؟ علیکا ان تقیم بالمدینہ، تیرے اوپر واجب ہے مدینے میں رہنا، فتکون لی عینا لہم، تم ان کے اوپر میری طرف سے رہنما بن کے رہو۔ این کہتے ہیں جاسوس کو، دلیل کو، یعنی میرے جاسوس بن کے، میری دلیل بن کے، میری طرف سے ہادی بن کے تم یہاں پہ رہو۔ وَلَا تُخْفِي عَنِّي شَيْئًا مِّنْ أُمُورِهِمْ، اور ان کے امور میں سے کوئی چیز مجھ سے نہ چھپانا، جیسے جیسے مدینے کے حالات ہوتے رہیں ویسے ویسے تم مجھے بتاتے رہنا۔ تو چونکہ اب دلیل سنیے، رسول اللہ کا دستور تھا کہ وہ بھی مدینے کو خالی نہیں چھوڑتے تھے جب تک اپنا جانشین معین نہ کر دے۔ رسول نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حسین نے کہا جس طرح میرے نانا نے مدینے کو اکیلا نہ چھوڑا، ورنہ مدینے والے کہتے ہم ہدایت کس سے لیتے، ہم دین کس سے لیتے، ہم شریعت کس سے لیتے، ہم اسلام کس سے لیتے، تمہارا نوازہ تو چھوڑ کے چلا گیا تھا، ہم نمازوں کے مسائل کس سے پوچھتے۔ چونکہ یہ محمد حنفیہ ایک فقیہ اور بہت بڑے عالم تھے، تاکہ حسین کی جانشینی کریں، مدینے کے مسائل کو حل کریں۔ تو محمد حنفیہ کو اس لیے روکا گیا وہاں تاکہ یہ میرا جانشین رہے اور مجھے حالات کی۔ اگر محمد حنفیہ سے ناراضگی ہوتی تو پانچواں ثبوت آپ کو میں دیتا ہوں۔ پانچواں ثبوت یہ ہے محمد حنفیہ سے راضی ہونے کا حسین ابن علی کے، کہ جو وصیت نامہ حسین ابن علی نے تیار کیا، یعنی جو مدینے سے نکلنے سے پہلے وصیت نامہ بتایا اور یہ بتایا مجمع کو میں کیوں جا رہا ہوں، تو وہ باقاعدہ لکھ کے قلم دعوات سے باقاعدہ لکھ کے مہر لگا کے وہ محمد حنفیہ کے حوالے کیا۔ اس سے بڑا ثبوت ہو سکتا ہے؟ یہ جو حدیث، وہ حدیث سن لیجئے، انی لم اخرج عاشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی الا وان الحق لا يؤمل علیہ وان الباطل لا يتناهى عنه۔ یہ وصیت ہے حسین کی۔ انما خرجت لتبلغ، نہ میں کسی فتنے کے لیے نکلا ہوں، نہ میں کسی فساد کے لیے نکلا ہوں، نہ میں کسی پہ ظلم کرنے کے لیے نکلا ہوں، نہ میں کسی اقتدار پہ قبضہ کرنے کے لیے نکلا ہوں، نہیں، میں نکلا ہوں کہاں سے؟ نہ فساد کے لیے، نہ تکبر کے لیے، کسی چیز کے لیے نہیں۔ انما خرجت لطلب الاصلاح، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ کیا کروں؟ اريد ان امر بالمعروف، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نیکی کا حکم دوں، یہ چاہتا ہوں برائی سے روکوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب برائی سے روکا نہیں جا رہا ہے، اب نیکی کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں اپنے نانا کی اور اپنے بابا کی سنت پر عمل کروں۔ یہ امام حسین نے وصیت نامہ پہلے بیان کر دیا تھا اور محمد حنفیہ کو دے دیا تھا۔ بھئی اگر ناراضگی چل رہی ہے تو آپ انہیں کیوں دیں گے؟ صحیح ہے۔
چھٹا جواب محمد حنفیہ کے کربلا جانے کا یہ ہے کہ مولا جب پوچھا گیا محمد حنفیہ سے کہ امام حسین نے تو آپ کو دعوت نامہ نہیں دیا جانے کا، آپ خود کیوں نہیں جاتے؟ کہا میں کیسے چلا جاؤں، میرے بابا نے تمام شہداء کے نام مجھے بتائے ہیں اور اس میں میرا نام نہیں ہے۔ یہ جو کربلا میں شہید ہوں گے ان کے نام لکھے ہوئے تھے باقاعدہ کہ کون کون جائے گا، کس کس کو یہ سعادت ملے گی۔ لہذا اس وجہ سے محمد حنفیہ نہیں جا سکے، جناب عبداللہ بھی اپنی کمزوری کی وجہ سے نہیں جا سکے، ان کے نائب موجود تھے وہاں پہ۔